مجھے تم سے صرف بچہ چاہیے۔ جس دن تم مجھے وارث دوگی اسی دن میں تمہیں اس گھر سے نکال کر اپنی پہلی بیوی کو لے آؤں گا جو بدقسمتی سے ماں نہ بن سکی، مگر اب تمہاری وجہ سے اس کی کوکھ بڑھ جائے گی۔ میں نے کم عمر پھپھو کی بیٹی نبیلہ سے یہ بات کہی کیونکہ وہ بہت غریب تھی اور پیسوں کی خاطر میں نے پھپھو سے اس کا ہاتھ اسی شرط پر مانگا تھا۔ آج جب پورے 9 مہینے بعد میری گود میں بچہ آیا تو میں بھاگتا ہوا اپنی پہلی بیوی کو لینے گیا، مگر اس کے کمرے سے آنے والی اس آواز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ پچھلے کئی سالوں سے حمل ضائع کرنے والی دوائی کھا کر میری زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تب شروع ہوا جب مجھے احساس ہوا کہ میرا اور نادیہ کا ساتھ نامکمل ہے۔ میں ذیشان علی شاہ، اس خاندان کا اکلوتا چراغ جس کے نام میں ہی شاہی وراثت کا بوجھ تھا، اس قدیم حویلی کا وارث جس کی بنیادیں صرف محبت پر نہیں بلکہ خون کی آمیزش پر بھی قائم تھی۔ نادیہ میری پہلی محبت، میری جنت، مگر وہ وارث جو ہمارے خاندان کو آگے بڑھائے گا اس کی کوکھ میں نہیں جنم لے سکا۔ حویلی کی سرد دیواروں کو ایک اور وارث کی ضرورت تھی، ایک نئی شاہی خون کی جو میرے بعد اس ورثے کو تھام سکے۔ بیٹا، اب تو تمہیں دوسری شادی کرنی ہی ہوگی، اماں جان نے اپنی بے بسی اور خاندان کی خاطر بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی آواز میں برسوں کی تمنا کی گونج تھی جو مجھ پر بجلی بن کر گری۔ یہ صرف میری نہیں، خاندان کی ضرورت تھی۔ ہمیں وارث چاہیے، کوئی تو ہو جو اس شاہی حویلی کا حقدار بنے، جو اس خاندانی اقتدار کو سنبھال سکے۔ ان کی ہر لفظ نے میرے ضمیر پر چوٹ لگائی، مگر ان کی آنکھوں میں جھلکتی سرمئی، بے چارگی اور حویلی کی تاریک مستقبل کا خوف مجھے ہارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں نادیہ سے جنون کی حد تک محبت کرتا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا کہ وہ بانجھ پن کی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ میں کیسے اس کی جگہ کسی اور کو لا سکتا تھا؟ یہ نادیہ سے غداری تھی سراسر۔ میں خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، جیسے میں نادیہ کی وفا کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ میں نے اس کے عبرت بھرے چہرے کو ذہن میں دہرایا اور دل میں احساس جرم کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مگر مجھے صرف ایک وارث چاہیے تھا، اس کے سامنے محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل پر ایک مضبوط پتھر رکھ لیا اور ذات کے تمام جذباتی دروازے بند کر دیے۔ پھر مجھے پھپھو جان یاد آئیں اور ان کی بیٹی نبیلہ، وہ دور کی پھپھو کی بیٹی تھی جو شہر کی چکا چوند سے دور ایک غریب اور خستہ حال گھر میں رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ عجیب سی سادگی اور غربت کی نمی رہتی، وہ آنکھیں جو دنیاوی لالچ سے بالکل پاک تھی۔ وہ ایک ایسا نرم نشانہ تھی جسے دولت کی طاقت سے آسانی سے خریدا جا سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اپنے آپ پر گناہ محسوس ہوا، مگر وارث کی ہوس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے پھپھو جان سے رابطہ کیا جو شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ذہن میں کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں تھی۔ میں نے اپنے احساسات کو نادیہ کی محبت اور خاندان کے بوجھ تلے دفن کر دیا۔ میرے لیے یہ کاروباری معاہدہ تھا، جذباتی بندھن کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری آواز میں کوئی لچک یا شرمندگی نہیں تھی۔ یہ وارث ذیشان شاہ کا لہجہ تھا جو حکم دے رہا تھا۔ دوسری طرف پھپھو جان کی ضعیف اور حیرت زدہ آواز آئی، ارے ذیشان بیٹا، تم نے اتنے سال بعد کیوں یاد کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں پھپھو جان، میں نے لہجہ مزید سخت کر لیا۔ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے جو میرے خاندان کے مستقبل سے جڑی ہے۔ برہ کرم میری بات غور سے سنیے گا۔ پھپھو کی آواز میں بے چینی چھلکنے لگی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ میرے الفاظ سیدھے اور بے رحم تھے۔ مجھے آپ کی بیٹی نبیلہ سے نکاح کرنا ہے۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، پھر ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ نبیلہ سے؟ بیٹا وہ تو ابھی کم عمر ہے اور ہم تمہارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ معیار کی فکر مت کیجیے۔ میں نے ان کی بے چینی فوراً ختم کر دی۔ میں معیار نہیں دیکھ رہا، میں صرف وارث دیکھ رہا ہوں، اور میرا مقصد صرف آپ کی بیٹی پورا کر سکتی ہے۔ میں نے معاملے کی تلخ حقیقت ان کے سامنے رکھی۔ شرط صرف ایک ہے، مجھے صرف وارث چاہیے، اور یہ نکاح صرف عارضی ہوگا۔ میں نے اس کے بدلے میں 20 لاکھ روپے دوں گا، ایک کثیر رقم جو اس کی غربت کی ساری مشکلات ختم کر دے گی۔ جس دن مجھے وارث ملا وہ یہ گھر چھوڑ دے گی اپنے سارے خوابوں اور خواہشوں کے ساتھ۔ میں نے یہ سب کچھ بڑی بے حسی سے کہا، جیسے کوئی بازار میں سودا کر رہا ہوں۔ 20 لاکھ؟ پھپھو جان کی آواز میں حیرت اور لالچ کا ملا جلا احساس تھا۔ مگر ذیشان بیٹا، وہ تو تمہاری بیوی ہوگی، کیا تم اسے طلاق دے دو گے؟ یہ طلاق نہیں، معاہدے کی تکمیل ہوگی، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ وہ وارث دے گی، میں پیسے دوں گا، معاملہ برابر ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کے آنے والی زندگی کی مالی پریشانیاں ختم کرنی ہے اور مجھے اپنے خاندان کی نسل آگے بڑھانی ہے۔
میں نے ان کے سامنے غربت کا حل پیش کیا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری اس پیشکش کو کبھی نہیں ٹکرائیں گی، کیونکہ غربت کی زنجیریں رشتے کے احساس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے پھوپھو جان، ہاں یا نہ۔ میں نے انہیں وقت نہیں دیا۔ پھوپھو کی آنکھوں میں پہلے ہچکچاہٹ تھی، ان کی ممتا انہیں روک رہی تھی، مگر پھر پیسوں کی لالچ، پیسوں کی چمک دکھائی دی۔ وہ چمک ان کے تمام مسائل کا حل تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک غیر یقینی فیصلہ تھا۔ انہوں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ سے آنسو پوچھے اور دل پر پتھر رکھ کر کہا، مجھے منظور ہے نبیلہ، تمہارے لیے قبول ہے۔ غربت ایک کڑی حقیقت ہے جو بڑے بڑے رشتے اور انسانی وقار کو کھا جاتی ہے۔ پھر وہ دن آیا، میرے نکاح کی رات۔ حویلی کی رونق اپنے عروج پر تھی، مگر میرے دل میں ایک ماتم سا برپا تھا۔ نبیلہ ایک سفید سہمے ہوئے کبوتر کی طرح میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا خوبصورت مگر معصوم چہرہ کسی قربانی کے لیے تیار کی گئی نازک تتھی جیسا تھا۔ اس کی بڑی معصوم آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھی، جیسے میری سرد مہری کی وجہ تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے شادی کے وہ رومانک خواب دیکھے ہوں گے جو ایک عام لڑکی دیکھتی ہے، اور میں نے بے رحم حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے گہرا اور سخت سانس لیا اور نادیہ سے اپنے وفاداری کو یاد کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے رشتے کی غلط فہمی فوراً ختم کرنا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میرے الفاظ اس کے نازک وجود پر تیزاب کی طرح گرے۔ سنو، میرے لہجے میں کوئی مٹھاس، کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سرد مہری۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہے۔ تمہارے احساسات، تمہاری محبت، تمہاری خواہش، ان سب کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ حویلی، یہ رشتہ، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ مجھے صرف وارث چاہیے اور تمہیں صرف 20 لاکھ اور ایک چھت۔ میں نے اسے سخت ترین وارڈ دیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پالے۔ وہ چونک گئی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور اس کے چہرے پر ایک ایسا درد آیا جو مجھے چپ کیا۔ میں فوراً بیزار ہو گیا۔ میرے اپنے الفاظ کی کرواہٹ مجھے خود سے دور کر رہی تھی۔ اس کے درد کی سسک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی جو شاید اس کی معصومیت کی آخری ڈال تھی، اور چپکے سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں امید کی مدھم سی کرن تھی۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ میرے پختہ ارادے کی دیواروں میں دراڑ پڑنے لگی۔ میں نے خود پر سختی سے قابو کیا اور فوراً نادیہ کی خوبصورت اور وفادار تصویر دل میں دہرائی۔ میں صرف نادیہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے برہمی سے کہا۔ تم صرف ایک ذریعہ ہو، ایک ضرورت۔ تمہاری جگہ میرے دل میں نہیں، حویلی کے کونے میں ہے۔ میں نے اس کے خوبصورت اور حیرت زدہ چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کی جھلکتی آنکھیں خشک ہو گئیں، جیسے کسی نے اس کے زندہ خواب توڑ دیے ہوں۔ اس کے چہرے پر درد اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ تڑتڑا کر کانپنے لگی اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے معصوم پرندے کے پر توڑ دیے ہوں۔ میں نے فوراً اس سے فاصلہ اختیار کیا، جیسے اس کا معصوم لمس میرے پختہ ارادے کو کمزور کر دے گا۔ میں نے اپنی سرد نگاہیں اس پر جمائی اور وہ فوراً چارپائی کے کونے میں سمٹ گئی۔ خوف اور عزت نفس کے ٹکراؤ سے تتلی کی طرح کانپتی ہوئی اس کی ہمت، خواب اور امیدیں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ مگر جب وہ سمٹ رہی تھی تو میرے دل میں ایک اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ آیا یہ کیسی لڑکی ہے؟ یہ کتنی معصوم کیوں ہے؟ یہ اتنی فرما بردار کیوں؟ اور اس کا چھونا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے محسوس کیا، اتنا پاکیزہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے جذبات کو سختی سے قابو میں کیا اور بستر کی دوسری جانب کروٹ لے لی۔ میں نے اپنے آپ کو تیز آواز میں یاد دلایا، نادیہ میری محبت ہے، یہ تو صرف ایک سودا ہے، ایک عارضی پل، جس کے بعد اصل منزل آئے گی۔ مگر اس معصوم وجود کی خاموشی نے اس رات میری نیند اور سکون کو چھین لیا۔ پچھلی رات جو سرد معاہدہ میں نے نبیلہ کے معصوم وجود پر تھوپ دیا، اس کا بوجھ میرے ضمیر پر تھا، مگر میں نے اسے فوری طور پر رد کر دیا۔ مجھے اپنی سخت دلی کو برقرار رکھنا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو نبیلہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی غیر موجودگی سے کمرے میں غیر معمولی خالی پن ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ ہلکا زرد تھا، جو گزشتہ رات کی بے خوابی اور اذیت کی نشاندہی کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شاید وہ ٹوٹنے کے بعد جڑنے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید صرف اپنا فرض نبھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ایک مدھم سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، جو فوراً میرے سخت چہرے کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔ آپ کے لیے چائے بنا لائی ہوں، اس نے دھیمی اور ڈرتی ہوئی آواز میں کہا۔ چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپا۔ یہ کانپنا بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کس قدر ڈر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کو نرمی اتر آئی۔ یہ بے اختیار سا احساس تھا، مگر میں نے فوراً اپنے سخت ارادے کی دیوار کھڑی کر لی۔ میں نے اپنے ذہن میں نادیہ کا چہرہ اور وارث کی ضرورت کو یاد کیا۔ یہ احساس میرے مقصد کو برباد کر سکتا تھا۔
میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا شکریہ، اور بے رخی سے اخبار پڑھنے لگا۔ میں نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ یہاں بے مقصد موجود ہو، ایک ایسا وجود جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اس رویے سے وہ پھر سے ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر ہراس کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کب تک اپنی عزت نفس کی قربانی دیتے رہے گی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا صبر مجھے اندر سے چبھن دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک معصوم روح کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، مگر نادیہ کی محبت کی قسم اور خاندان کے وارث کی ضرورت نے مجھے اندھا اور ظالم بنا دیا۔ میں نے اپنی بے چینی چھپانے کے لیے اخبار کے اوراق تیزی سے الٹنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے کوئی ذاتی کام نہیں بتایا تھا، نہ ہی کوئی خاندانی ذمہ داری دی، تاکہ وہ اپنے معاہدے کی حدود میں رہے۔ ایک دوپہر میں حویلی کے باغ میں بیٹھا تھا۔ سورج کی روشنی سبزے پر نرمی سے پڑ رہی تھی۔ میں اپنے منصوبے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ وہاں آئی۔ اس نے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی سفید رنگت پر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے گھنے کالے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ انتہائی خوبصورت اور سادہ لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ رات کے کھانے کے لیے پوچھنے آئی تھی۔ اس نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں لحاظ اور شائستگی تھی جو میرے کرخت لہجے سے بالکل برعکس تھی۔ اس نے ہمت کر کے میری جانب ایک لمحے کے لیے دیکھا اور میں نے فوراً اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ میں نے جان بوجھ کر غصے سے کہا، میرا مقصد اسے ڈرا کر بھگانا تھا۔ تم ہر وقت میرے آس پاس کیوں گھومتی رہتی ہو؟ کہ تمہیں ایک دفعہ بتائی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اکیلے رہنا پسند ہے؟ اور ہاں، کھانے کا بندوبست تو ملازم کر لیں گے۔ میرے الفاظ زہر کی طرح تھے۔ میں اسے خوش فہمی کی کوئی گنجائش نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے دل ہی دل میں ٹوٹ گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ بہت لجاجت سے بولی، میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے پیچھے مڑ گئی۔ میں نے اس کی اچانک روانگی کو دیکھا اور ایک لمبی سسکی میرے دل سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے شدید شرمندگی اور پشیمانی ہوئی۔ وہ کتنی معصوم اور بے قصور ہے، اور میں اسے برے سلوک سے نواز رہا ہوں۔ اگلے دن وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ جب میں پانی لینے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے کسی کام میں مصروف ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ گرم پانی سے جل گیا۔ اس کی دبی ہوئی چیخ نکلی جو درد سے زیادہ صدمے کی آواز تھی۔ ملازمہ نے فوراً برف پکڑنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ میری ساری سخت دلی ایک لمحے میں پگھل گئی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا نرم اور دہکتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میرے پورے وجود میں ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ یہ احساس اتنا تیز اور جاندار تھا کہ میرے قابو کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ میں نے حیرت اور بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے خود ہی فرسٹ ایڈ سے مرہم نکالا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس کا خیال بھی رکھ سکتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کے ہاتھ پر مرہم لگایا، ہمارا فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں عجیب سی چمک کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ یہ کیسا جادو تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا؟ میں نے خود کو خطرے میں محسوس کیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا اور خود کو اس سے دور کیا۔ میں نے اپنے کنٹرول کو بحال کرنے کے لیے فوراً سخت لہجے میں کہا، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس گھر میں وارث لانے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری لاپرواہی ہمارے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میرا دل آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا، مگر میں نے ظاہری طور پر خود کو سخت کر لیا۔ میں صرف نادیہ سے محبت کرتا ہوں، صرف نادیہ سے۔ میں نے اپنے دل میں نادیہ کی قسم کھائی، مگر نبیلہ کی معصومیت میرے جذبات کو چیر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایک دفعہ پھر اسے تنہائی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ ہمارے نکاح کو چند ہفتے گزر چکے تھے، وہ ہفتے جو میرے لیے برسوں کی طرح بھاری تھے۔ میں نے خود اس کے درمیان فاصلے کی ایک سفید دیوار کھڑی کر دی، جس کے پیچھے نادیہ کی محبت اور وارث کی ہوس تھی، اور اس دیوار کے سامنے نبیلہ تھی۔ میرا سرد رویہ اور سخت لب و لہجہ نبیلہ کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی اور صبر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا بے زبان آئینہ تھی جس میں مجھے اپنے ظالمانہ شخصیت کا عکس دکھائی دیتا۔ میں نے اسے سہولت اور تحفظ دیا تھا، مگر انسان بن کر عزت نہیں دی۔ میں جب بھی حویلی میں داخل ہوتا تو یا تو وہ کچن میں ملازموں کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی ہوتی یا اپنی چارپائی پر سادہ لباس میں کسی پرانے کپڑے پر کڑھائی کر رہی ہوتی۔ وہ ایک چھوٹے سے پرندے کی طرح تھی جو قید میں ہو پڑپڑانے کی ہمت بھی نہ کرے، اور میں ظالم شکاری خود کو وارث کی ضرورت کے طور پر تسلی دیتا۔ میں نے کبھی اسے میز پر بیٹھ کر کھانے کی دعوت نہیں دی، نہ کبھی اسے اپنے کمرے میں بلایا جہاں نادیہ کی تصویر لگی تھی۔
میں اسے رشتہ نہیں ایک مجبوری سمجھتا تھا۔ ایک شام باہر زوردار بارش ہو رہی تھی۔ حویلی کے پرانے حصے میں کمرہ تھا جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں اچانک بجلی چلی گئی اور بہت اندھیرا چھا گیا۔ سارا ماحول خوفناک ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے نبیلہ خوف سے سسک کر پیچھے ہٹی ہے۔ اس کی تیز سانسوں کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکن کو محسوس کیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات مجھے پھپھو نے نکاح سے پہلے بتائی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے۔ میں نے شعوری طور پر کوشش نہیں کی، یہ فطرت کا جبر تھا۔ میں نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ تلاش کیا اور فوراً اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور لرزتا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملے، اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، وہ سانس جو دیر سے رکا ہوا تھا، اور فوراً میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے یہ اس کی واحد پناہ گاہ ہو، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے مجھے تنکے کی طرح تھام رہی ہو۔ اندھیرے نے ایک عجیب سما باندھ دیا۔ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی خوشبو اور اس کے ڈرے ہوئے دل کی دھڑکن میرے قریب سنائی دے رہی تھی۔ سب مجھے اس کی طرف کھینچ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو بھلا دیا۔ ڈرو مت، میں نرمی سے بولا۔ میری آواز خود میرے لیے حیران کن اور نرم تھی، جیسے کوئی گہرا راز فاش ہو رہا ہو۔ میں یہی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میرا ہاتھ چھوڑا، مگر اس کے جسم کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی خوف میں ہے۔ اس نے ہمت کر کے مجھے مخاطب کیا۔ آپ ہمیشہ ایسے اچھے کیوں نہیں رہتے؟ اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا معصوم سا سوال تھا جو میرے ظالمانہ رویے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اس سوال نے مجھے یاد دلایا کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ میں چونک اٹھا۔ یہ خطرناک لمحہ تھا۔ اگر میں نے اپنی نرمی کو برقرار رکھا تو میں محبت کی بھول بھلیوں میں کھو جاؤں گا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، جیسے اس کے پاکیزہ لمس میں کوئی آگ لگی ہو جو مجھے جلانے لگی ہو۔ میری شخصیت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے نبیلہ، میں نے غصے اور پچھتاوے کو چھپاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ میں تمہارا صرف شوہر معاہدہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جذبات اور احساسات اس معاہدے کا حصہ نہیں۔ بجلی واپس آ گئی۔ روشنی کے ساتھ ہی میرے اور اس کے درمیان وہ جذباتی رشتہ جو اندھیرے نے جوڑا تھا ایک بار دوبارہ ٹوٹ گیا۔ اس کا چہرہ پھر سے اداس ہو گیا اور وہ ٹھنڈی پڑ گئی، جیسے کسی نے دل کی روشنی بجھا دی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو جھل ملایا۔ یہ دیکھ کر میرے اندر شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے غریب اور معصوم لڑکی کو شاندار زندگی دینے کا وعدہ کر کے اسے عزت نفس کی اذیت دی۔ میں نے خود کو گھٹیا محسوس کیا، مگر ندامت کا احساس اولاد کی خواہش کے آگے کمزور پڑ گیا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے غصے کا رخ ڈانٹ کی طرف موڑ دیا تاکہ وہ رونا دھونا بند کر دے۔ یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت کرنا میرے سامنے۔ تم نے خود یہ سودا منظور کیا ہے۔ مجھے احساس جرم دلانے کی کوشش مت کرو۔ میں صرف نادیہ کا ہوں اور کسی کا نہیں۔ اس نے آنسو چپکے سے صاف کیے۔ اس کا معصوم سر جھک گیا۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے اس کے پاس مدافعت کی کوئی قوت نہ ہو۔ اس کا یہ غیر مشروع سر جھکا لینا مجھے مزید ظالم بنا گیا۔ میں نے غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، مگر دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا وہ رو نہیں رہی تھی، بس بے بسی سے اس معاہدے کو تک رہی تھی جو اس نے پیسوں کے عوض کیا تھا۔ مجھے پتا تھا میرے اندر نادیہ اور نبیلہ کی محبت کے درمیان ایک جنگ شروع ہو چکی تھی جو میرے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جذباتی کشمکش میری روح کو ہر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی تھی۔ میری زندگی دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک طرف نادیہ کی یادیں اور خاندانی وارث حاصل کرنے کا جنون، اور دوسری طرف نبیلہ کی خاموش اور معصوم موجودگی جو میرے سارے منصوبے کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہ خطرناک تضاد تھا۔ میں ظاہری طور پر نادیہ کا وفادار تھا، مگر باطنی طور پر نبیلہ کے خلوص اور صبر نے میرے دل پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں اس غیر ارادی کشش سے غصے میں تھا۔ میں جب بھی نبیلہ کو دیکھتا، اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی پہلی محبت نادیہ کی جھلک دکھائی دیتی، وہی گہرائی اور وہی پاکیزہ چمک۔ مگر نبیلہ کی آنکھوں میں مجبوری اور سوال تھا، ایک بیچا ہوا سوال، جبکہ نادیہ کی آنکھوں میں ہمیشہ بے پناہ محبت اور پناہیت ہوتی تھی، ایک بے لوث ملکیت کا احساس۔ میں جانتا تھا کہ نبیلہ غربت کی مجبوری میں میری ساتھی بنی، مگر اس کا بے ساختہ دل اس معاہدے کو ماننے سے انکاری تھا۔ ایک دوپہر میں کام سے جلدی لوٹا۔ میں نے سوچا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں ہوگی، مگر میں نے اسے لاؤنج میں ایک نرم صوفے پر بیٹھے کتاب پڑھتے دیکھا۔ وہ سفیلی میں خاموش سایہ بن کر رہتی تھی۔ اس کا ایسے آرام سے بیٹھ کر کتاب پڑھنا مجھے چونکا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ناول پڑھ رہی تھی جو عشق و جدائی پر مبنی تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ عورت محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی حقیقت صرف ایک سودا تھی، ایک تجارتی لین دین۔ اسے اپنی حد کیوں نہیں یاد رہتی؟ میں ایک دم غصے میں اس کے قریب کیا۔ میری آنکھوں میں سختی تھی۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب جھٹکے سے لی۔ میرا لہجہ اتنا تیز تھا کہ وہ گھبرا گئی۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا،
مجھے کہانی اچھی لگی۔ میں نے پہلے ایسی کتابیں کبھی نہیں پڑھی۔ میں نے کتاب ہاتھ میں پڑھ کر جنجلائے لہجے میں کہا، تمہاری زندگی کوئی کہانی نہیں نبیلہ، یہ ایک سخت حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ تمہیں یہ فضول خیالی چھوڑ دینی چاہیے۔ میں نے کتاب کو غصے سے میز پر پھینکا، جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ تمہیں ہمیشہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنی حیثیت مت بھولو۔ اس دفعہ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ بغاوت کی ایک چمک تھی۔ میری حیثیت صرف وارث دینا ہے، یہی نا؟ اس نے جرأت کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ایک تلخی بھی تھی، جیسے اس نے دل کی ساری کرواہٹ ان لفظوں میں نکال دی ہو۔ اور میں اپنی حد کو مانتی ہوں۔ آپ کیوں بار بار مجھے یاد دہانی کراتے ہیں؟ اس کا یہ سوال میرے غرور کو چیلنج کر گیا۔ اس نے میرے ذیشان علی شاہ ہونے پر سوال اٹھایا۔ میرے اندر کا جنون جاگ اٹھا۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں یہ جرأت کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ میں نے زور سے کہا۔ سنو، تمہاری قسمت میں صرف اتنا ہے کہ تم اس گھر کو وارث دو اور پھر اپنا حصہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد تمہارا یہاں کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ جذباتی ٹکراؤ ایک لمحے میں قربت میں بدل گیا۔ میرے ہاتھ کا غصہ بدل کر لمس بن گیا، اور اس کی پریشان کن خوبصورتی جو اس کے چہرے پر ہلکے گلاب کی طرح چھائی ہوئی تھی مجھے دیوانہ بنا رہی تھی۔ میرے اندر کا سکون ٹوٹنے لگا، میرے جذباتی بند ٹوٹنے لگے۔ جب میری آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانکی تو اس کی معصومیت نے میرے اندر طوفان برپا کر دیا۔ مجھے نادیہ کی یاد دھندلی ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس کے بازو سے ہاتھ کھینچ لیا، جیسے یہ احساس ہی میرے لیے ناپسندیدہ ہو۔ تمہاری ہر حرکت مجھے بیزار کرتی ہے نبیلہ۔ میں نے جھوٹ بولا، مگر میرے چہرے پر آنے والی کپکپی چھپانا مشکل تھا۔ یہ جھوٹ میرے دفاع کا آخری سہارا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تو صرف نادیہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے نفرت ہے تمہاری اس ادھورے جذبے سے جو مجھے کمزور کرتا ہے اور میرے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ میرا یہ ظالمانہ اعتراف سن کر وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی، جیسے اس کا دل پھٹ رہا ہو۔ میں نے اس کی ذات کی آخری امید بھی ختم کر دی۔ یہ دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ میں نے اپنے قدم بوجھل محسوس کیے۔ وہ ٹوٹ چکی تھی اور اس کی اذیت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر نادیہ کا چہرہ یاد کیا اور خود کو سخت کر لیا۔ میں کمرے سے جاتے ہوئے دروازے پر رک کر آخری بار کیا۔ میرے الفاظ موت کے پروانے کی طرح تھے۔ یاد رکھنا، میں نے سردی سے کہا، مجھے تم سے صرف بچہ چاہیے، بچہ اور کچھ نہیں۔ جس دن تم وارث ہوگی اسی دن میں تمہیں اس گھر سے نکال کر اپنی پہلی بیوی کو لے آؤں گا، جو بدقسمتی سے ماں نہ بن سکی، مگر اب تمہاری وجہ سے اس کی کوکھ بڑھ جائے گی۔ میرا مقصد تھا کہ وہ ساری امیدیں چھوڑ دے اور معاہدے کی حقیقت تسلیم کر لے، مگر جب میں دروازے سے نکلا تو میں نے اپنے ہی ہاتھ کی کپکپی محسوس کی اور میرے دل کے کونے سے آواز آئی، نبیلہ، تم میری جنگ میں کیوں قربان ہو رہی ہو؟ یہ احساس جرم اور کھچاؤ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ظالم بن چکا تھا، مگر میرے اندر کا انسان ابھی زندہ تھا۔ گزشتہ جذباتی کشمکش کے بعد میں نے خود کو مزید سخت کر لیا تاکہ نبیلہ کی معصومیت میرے ارادوں کو کمزور نہ کرے۔ میری زندگی کا طویل انتظار ختم ہونے کو تھا۔ چند ہفتے پہلے ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ نبیلہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر میں نے گہرا اطمینان بھرا سانس لیا، جیسے فتح کا پہلا قدم رکھ دیا ہو۔ خاندانی دباؤ اور نادیہ سے کیا گیا وعدہ سب پورا ہونے والا تھا۔ یہ لمحہ جذباتی ہونا چاہیے تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر میرے لیے یہ صرف مقصد کا حصول تھا۔ میرے خاندان کا وارث ملنے والا تھا، میری ذمہ داری پوری ہونے جا رہی تھی اور میں جلد ہی معاہدہ ختم کر سکتا تھا۔ میں نے نبیلہ کی طرف دیکھا، وہ کمرے میں موجود تھی اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پر نور لگ رہا تھا۔ شاید ماں بننے کی فطری خوشی اس کے معصوم وجود پر حاوی تھی۔ وہ فطری طور پر خوش تھی، جبکہ میں مصنوعی خوشی محسوس کر رہا تھا، مگر میری سرد نگاہیں اس کی طرف پلٹی۔ میں نے اسے غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا تھا۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ میں نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ میری آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہمارے مقصد کا پہلا حصہ پورا ہو گیا، مگر یہ مت سمجھنا کہ اس کا مطلب اس خاندان کی ضرورت ہے تمہاری۔ یہ میری خواہش نہیں۔ وہ میری بات سن کر فوراً سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو ٹوٹے ہوئے خواب کا عکس تھی، مگر اس نے اپنے جذبات پر مضبوطی سے قابو پا لیا۔ اس نے ایک لکھے ہوئے معاہدے کی حیثیت کو قبول کر لیا۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ وارث دینا ہے مجھے ذیشان صاحب، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے نبیلہ کے وجود میں تبدیلی آتی گئی۔ اب میں اسے زیادہ تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ میرے اندر وارث کی حفاظت کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ میں نے اولاد کی فکر میں پہلی دفعہ اس کے لیے اسپتال میں چیک اپ کا بندوبست کیا تاکہ بچے کی صحت یقینی ہو سکے۔ میں نے اسے نئی خوراک اور آرام کے لیے ملازمہ لگا دی۔
مگر یہ سب میں والدانہ شفقت سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے طور پر کر رہا تھا، جیسے کوئی اپنی قیمتی چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے جسے وہ عارضی طور پر استعمال کر رہا ہو۔ میں نے اسے اخراجات کی حد بتا دی تاکہ وہ حدود میں رہے۔ ایک دن وہ حویلی کی پرانی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ذرا سی لڑکھڑا گئی۔ میرا دل دک سا رہ گیا۔ یہ خوف ذاتی نہیں تھا بلکہ وارث کھو جانے کا خوف تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے تھاما۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میرے لہجے میں فکر تھی جو فوراً غصے کے لبادے میں چھپ گئی۔ میں نے خود پر قابو پایا کہ میرے الفاظ میں محبت نہ جھلک جائے۔ تمہیں چوٹ آ گئی تو وارث کو کچھ ہوا تو تم نے کیا سوچا؟ تمہارے اپنے جذبات ہیں۔ اس نے حیرت اور شکریہ کی ملی جلی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چھوٹی سی کرن ٹمٹمائی۔ آپ کو میری کتنی فکر ہے۔ میں اپنا اور اس بچے کا بہت خیال رکھوں گی، اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ پر غصہ آیا کیونکہ یہ میرے سخت ارادے کو پگھلا رہی تھی۔ یہ غلط فہمی پیدا کر رہی تھی کہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔ فکر تمہاری نہیں، اس بچے کی ہے۔ میں نے جھٹکے سے سہارا دیا اور فوری فاصلہ اختیار کیے۔ میں نے سچائی کا کروا گھونٹ اسے پلانا چاہا۔ تمہیں حقیقت یاد رکھنی چاہیے نبیلہ۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ میں صرف نادیہ سے محبت کرتا ہوں۔ تم صرف ایک بچہ پورا کرنے کی ضرورت ہو۔ میں نے تم سے صرف اسے چوری کیا ہے تاکہ نادیہ کی کوکھ بڑھ جائے۔ تم صرف ایک خالی برتن ہو۔ میں نے تکلیف دہ سچ بولا۔ یہ سن کر نبیلہ کا چہرہ مکمل طور پر سفید پڑ گیا۔ اس کی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی جیسے وہ میرے اندر انسانیت کا آخری حصہ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی روح میری باتوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ اس نے آنسو نہیں بہائے، بس خاموشی سے اپنا سر ہلایا۔ اس کا یہ غیر متوقع خاموش صبر میرے دل کو ایک بار پھر چھید کیا۔ اس کی معصومیت کی طاقت میری سنگ دلی سے زیادہ تھی۔ وہ چپ چاپ میرے ظلم کو قبول کر رہی تھی۔ میں نے خود کو مجبوراً مضبوط کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک اچھی روح کو تباہ کر رہا ہوں، مگر نادیہ کی محبت اور خاندان کا وارث میری آنکھوں پر پٹی باندھ چکے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اپنے آپ سے کہا، صرف 9 مہینے کا معاہدہ، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بچے کی خوشبو اس گھر کو معطر کر دے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ میں نے آنے والے دنوں کی بے چینی کو ایک گہرے سانس میں چھپا لیا۔ میرے تکلیف دہ اعتراف کے بعد بھی نبیلہ نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، مگر حمل کے مہینے تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس کی جسمانی حالت بدل رہی تھی اور اس کی ذہنی کیفیت بھی زیادہ خاموش اور اندرونی ہو چکی تھی۔ نبیلہ اب کمرے میں زیادہ خاموش رہتی تھی۔ اس کی چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ اور ممتا کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی، شاید وارث سے خاموش گفتگو میں مصروف ہو۔ اس کی یہ ممتا مجھے ایک عجیب سی ندامت میں مبتلا کری تھی۔ میں نے اس سخت رویے سے گریز کرنا شروع کر دیا کیونکہ میرا ظالمانہ رویہ بچے کی صحت کو متاثر کر سکتا تھا، مگر میری سرد مہری برقرار تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتا مگر ہمیشہ مناسب فاصلہ رکھتا اور کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا۔ میری نگاہیں صرف اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ٹک جاتی۔ میں صرف وارث کی صحت کا پوچھتا تھا۔ میں نے اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کر رکھے تھے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ قیمتی مشین ہو جو میری مرضی سے چل رہی ہو۔ ایک رات کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ سوتے میں تکلیف سے کرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور اور پریشان تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے کروٹ بدلی اور اس کی طرف دیکھا۔ میرے اندر بھی جیسے کوئی جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً انکار کرنے کی کوشش کی مگر ایک اندرونی آواز نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ مجھے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ورزش یاد آئی جو رات کو سکون کے لیے کہی گئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی کوکھ پر رکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے پہلی دفعہ اس بچے کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ ننھا سا وجود جو اندر موجود تھا جیسے میرے لمس کا جواب دے رہا ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جس نے میرے اندر کے سخت رویے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں، نادیہ کی محبت، وارث کی ضرورت، سب کچھ۔ میرے دل میں ایک نرم سا احساس پیدا ہو چکا تھا جو بے غرض اور سچا محسوس ہو رہا تھا۔ نبیلہ نے سکون محسوس کیا۔ اس کا ہاتھ آہستگی سے میرے ہاتھ پر آیا اور اس کے چہرے پر پہلی دفعہ گہرا سکون نظر آیا۔ وہ بے خبر تھی کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے نادیہ کا وعدہ اور اپنے الفاظ یاد آئے۔ یہ بچہ میرا اور نادیہ کا تھا۔ میں نبیلہ کو جذباتی سہارا نہیں دے سکتا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا جیسے کسی دہکتی آگ کو چھو لیا ہو یا جیسے کسی مقدس چیز کو ناپاک کر دیا ہو۔ تمہیں اگر درد ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ میری آواز میں جھوٹا غصہ تھا۔ ملازمہ کو بلا لو، میں تمہارا ذاتی ملازم نہیں بن سکتا۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے غصے کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نبیلہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور مجھے نزدیک پایا۔
اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ میں اس کے پاس تھا، اور شاید ایک چھوٹی سی امید بھی کہ میں بدل چکا ہوں۔ آپ نے میرا خیال رکھا۔ آپ نے میرا خیال رکھا؟ شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے خالص شکریہ نے میرے احساس جرم کو مزید بڑھا دیا۔ میں فوراً بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا جسم شدید بے چین تھا۔ تمہارا یہ شرمندہ لہجہ مجھے نفرت دلاتا ہے نبیلہ، میں نے بے جا ڈانٹ پلائی۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ ذمہ داری ہے، احساس نہیں؟ یہ نگرانی ہے شوہر کی، شفقت نہیں۔ میری ڈانٹ سن کر اس کا معصوم چہرہ پھر سے مچل گیا۔ وہ چارپائی کے دوسرے کونے میں سمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت واپس آ گئی۔ وہ میری سرد مہری کی وجہ جانتی تھی، مگر اس بے جا ڈانٹ نے اسے مزید تکلیف دی۔ میں نے یہ ظالمانہ رویہ اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ پھر سے ڈر جائے اور مزید محبت کی کوشش نہ کرے۔ میں اس سے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے خوفزدہ تھا۔ میرے اندر کی محبت اور نرمی میری ساری سنگ دلی پر حاوی ہونے لگی۔ میں نے بے چینی میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بادل چھٹ چکے تھے، مگر میرے دل کا سکون ابھی بھی طوفانی تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، 9 مہینے کا سفر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ آخری چند ہفتے ہیں۔ اس معصومیت کے فریب میں مت آنا، پھر تم بھی برباد ہو جاؤ گے، اور نادیہ ہمیشہ تمہاری ہوگی، وارث تمہارا۔ سودا مکمل ہو جائے گا۔ میں نے سخت ارادے کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میرے سخت رویے کے باوجود فطرت کا اصول اٹل ہوتا ہے۔ 9 مہینے بجلی کی سی تیزی سے گزر گئے۔ ان 9 مہینوں میں نبیلہ کا صبر اور میرا اندرونی تضاد اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ وہ دن آن پہنچا جس کا بے صبری سے انتظار اس شاہی خاندان کو تھا، اور میرے بے رحم منصوبے کا آخری پڑاؤ تھا۔ اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب حویلی میں ایک غیر معمولی ہلچل ہوئی۔ نبیلہ کو شدید درد اٹھا۔ اس کی دبی دبی چیخیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اذیت برداشت کرنے کی عادی تھی، مگر یہ درد اس کے بس میں نہیں تھا۔ پہلی دفعہ اس کا بے ساختہ درد دیکھ کر میرا دل خوف سے لرز اٹھا۔ میرا سارا غرور، ساری سرد موری اس کی تکلیف دہ چیخوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور وقتی طور پر اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف دیکھا۔ ذیشان صاحب، بچہ ٹھیک ہوگا نا؟ اس کے چہرے پر اپنی نہیں بچے کی فکر تھی۔ اس نے میری شرط کو اپنی ممتا سے بھی زیادہ اہمیت دی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہوگا نبیلہ۔ میرے منہ سے بے ساختہ ایک نرم جملہ نکلا جو برسوں کی خاموشی کے بعد نکلا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ یہ میرا غیر ارادی رد عمل تھا جو فوراً میرے آنسوؤں کے سیلاب میں بدل گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اسے اس قدر نرمی سے چھو سکتا ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے دل سے پیار کیا تھا۔ ایک غیر مشروط اپنائیت کا احساس مجھے گھیر رہا تھا۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ میں باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر دعائیں تھیں، مگر میرے دل میں احساس جرم کا طوفان تھا۔ وہ دروازے کی دوسری طرف میری وجہ سے تکلیف میں تھی۔ اس نے مالی مجبوری میں میرے لیے اتنی تکلیف برداشت کی تھی، اور میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا سوائے پیسوں اور جدائی کے۔ میں نے خود سے کہا کہ میں کتنا خود غرض ہوں۔ میرے دل میں شدید کھچاؤ تھا۔ نادیہ کی یاد مجھے کھینچ رہی تھی، اور نبیلہ کا درد مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ کاش میں صرف نادیہ کو ہی دیکھ سکتا۔ مگر اب نبیلہ کا غیر معمولی درد اور اس کا غیر متزلزل صبر مجھے ایک عجیب روحانی رشتے میں باندھ رہا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو معاہدے سے بالاتر تھا۔ پھر وہ آواز آئی، بچے کے رونے کی پہلی آواز۔ ہسپتال کا سارا ماحول بدل گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے کانوں میں شہد گھل گیا ہے، جیسے پہلا بادل برس پڑا ہو۔ وارث آ گیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، مگر یہ صرف خوشی کے نہیں تھے۔ ان میں نادیہ سے دوری اور نبیلہ پر ظلم کا نمکین ذائقہ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے۔ بچہ اور ماں دونوں صحت مند ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ میں اندر گیا تو نبیلہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور اور تھکا ہوا تھا۔ یہ تھکاوٹ زندگی لانے کی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مجھے دے دی ہو۔ میں آج تک کبھی کسی بچے کو نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ننھا سا فرشتہ میری گود میں تھا، میرا پہلا وارث۔ اس کی معصومیت اور اس کی گرمی میرے دل کے سارے برف کے تودے پگھلا گئی۔ باپ کی شفقت کا احساس طاقتور تھا۔ اس نے میرے سنگ دل رویے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ میں نے بچے کو پیار کیا، پھر نبیلہ کے پاس گیا اور اس کے تھکے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے میرے لمس کی نرمی پر حیرت ہوئی۔ تم نے میرا مقصد پورا کر دیا نبیلہ، میں نے فوراً کہا۔ میری آواز میں احساس ندامت تھا۔ اب تم آزاد ہو۔ تم نے بہت صبر کیا۔ تمہارے 20 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ہے۔ معاہدہ ختم ہوا۔ یہ لمحہ فتح کا ہونا چاہیے تھا، مگر میں شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ میں اسے وارث کی ماں کی بجائے پیسے دے رہا تھا۔
میری نظروں میں ڈھیروں محبت کے ساتھ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اب صرف پیسے چاہتی تھی۔ اسے یہی یقین دلایا گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے میری جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آخری بار کا درد تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اب اپنا پورا کروں گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جس دن میں بچے کو دیکھ لوں گی میں چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ کی کوئی شان و شوکت نہیں چاہیے، صرف حق حلال کا پیسہ۔ میں نے وارث کو پیش کیا اور بھاگتا ہوا ہسپتال سے نکل گیا۔ اب مجھے نادیہ کو لے کر آنا تھا، کیونکہ اب یہ بچہ اس کا تھا، مگر میرے دل کا تاریک ترین گوشہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم واقعی نبیلہ کو بلا پاؤ گے؟ تم نے وارث تو لے لیا، مگر محبت کھو دی۔ یہ جذباتی کشمکش میری روح کو چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بچے کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد جب میں نبیلہ کو معاہدہ ختم ہونے کی خبر دی تو میرے اندر بے پناہ تھکاوٹ کے باوجود ایک پرجوش شدت تھی۔ مجھے اب اپنا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا۔ میں فوراً نادیہ کو لے جانے گیا تاکہ اسے ملکہ بنا کر اس حویلی میں لا سکوں جس کا وارث میری گود میں تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا اور اب میرا وعدہ اور میرا وارث دونوں میرے پاس تھے۔ میں جب نادیہ کے کمرے کی طرف بڑھا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف خوشی کی دھڑکن نہیں تھی، یہ نبیلہ کی جدائی کا درد بھی تھا۔ میں نے نبیلہ کی معصومیت اور اس کے درد کو پسے پشت ڈال دیا اور خود کو تسلی دی کہ میں اصل محبت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ وہ سچائی تھی جو میں نے برسوں سے خود کو سنائی تھی۔ میں دروازے پر پہنچا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر دستک دینے لگا میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اندر سے نادیہ کی آواز آئی جو کسی اور سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ آواز محبت کے اپنائے سے نہیں بلکہ غرور اور حقارت سے بری ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے ذیشان کو سالوں سے بے وقوف بنایا ہوا ہے، نادیہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ وحشیانہ ہنسی میرے کانوں میں گونج گئی۔ اس کی آواز سن کر میرے قدم زمین میں ہی جم گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون ہلکے سے کانپنے لگا۔ وہ آگے کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں طاقت و شیطانیت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بانجھ تھی؟ اگر بانجھ ہوتی تو ذیشان کو گنوانا پڑتا۔ میں تو پچھلے کئی سالوں سے حمل ضائع کروانے والی دوائیاں کھا رہی تھی۔ مجھے بچے کی ذمہ داری نہیں لینی تھی۔ میرے لیے آزادی اور یہ شاہی دولت سب سے اہم ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر خنجر بن کر لگے۔ میں نے اپنے سینے میں گہرا درد محسوس کیا، میرا سارا وجود لرز گیا۔ وہ نادیہ جس کے لیے میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، وہ دھوکے باز نکلی۔ سالوں کا ساتھ، وفا کا دعویٰ، سب ایک فریب تھا۔ میں ایک لمحے میں اپنے فریب سے باہر آ گیا۔ اب تو اس بے وقوف پھوپھو کی غریب بیٹی نے مجھے وارث دے دیا ہے، نادیہ نے زوردار کہکا لگایا۔ وہ غریب لڑکی 20 لاکھ لے کر اس گھر سے جائے گی اور جس دن وہ یہاں سے نکلے گی اس دن میں اس بچے کو لے کر ملکہ بن کر بیٹھ جاؤں گی اور ذیشان پھر سے صرف میرا ہوگا۔ کوئی مجھ پر شک نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ سے فون نیچے گرا۔ ایک تیز آواز آئی، دھوکہ؟ میں سالوں سے ایک فریب میں جی رہا تھا۔ میرے سرد رویے، ظالمانہ الفاظ اور سخت معاہدہ سب ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ میں نے نفرت کی تھی، اذیت دی تھی، ایک سفید جھوٹ کے لیے مجھے اپنے عمل پر شدید نفرت ہونے لگی۔ نبیلہ، اس مسکین معصوم لڑکی کو یاد کیا جس کی عزت نفس میں نے ہر روز مجروح کی تھی۔ اس نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اس نے بغیر کسی شکوے شکایت کے میری بے رخی سہی اور مجھے وارث دیا۔ وہ وفادار تھی اور بے وقوف میں تیزی سے مڑا اور بھاگتا ہوا ہسپتال واپس آیا۔ میرے دل میں احساس جرم کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا اور اب میں صرف نبیلہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اسے سچ بتانا چاہتا تھا اور اپنا جرم قبول کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خدا سے بار بار معافی مانگی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نبیلہ بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب ان میں صبر نہیں، محبت تھی۔ وہ خاموشی سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، ایک حقیقی ماں کی طرح۔ نبیلہ، میں بے قابو ہو گیا اور اس کے قدموں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ میرے کندھے شدت سے ہل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے ایک ظالم، اندھا اور خودگرض شخص تھا۔ میں نے تمہیں وارث کے لیے استعمال کیا جبکہ میری محبت دھوکہ تھی، فریب تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے نادیہ کی ساری حقیقت بتا دی، حمل ضائع کرنے والی دوائیوں کا سچ، غرور اور دھوکے کا سچ۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے حیرت و سکون کا ٹکراؤ۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی نہ کبھی سچ جان لیں گے، مجھے آپ پر بھروسہ تھا، اسی لیے میں خاموش رہی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں وارث بھی دوں گا اور محبت بھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس ہاتھ پر اپنے سارے آنسو گرا دیے۔ میں تم سے بچے کی وجہ سے نہیں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرے وارث کا ذریعہ نہیں، میری زندگی کا مرکز ہو۔ میرا گھر تم سے مکمل ہے، نبیلہ۔ نبیلہ نے آنسوؤں کے ساتھ مسکرا کر بچے کو میری گود میں دیا۔ اور وارث جو میں نے خریدنے کی کوشش کی تھی، آج مجھے سچی محبت کی صورت میں انعام ملا تھا۔ میں نے نبیلہ اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میرا گھر، میرا وارث اور میری سچی محبت سب میری گود میں تھے۔ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہوئی زندگی سچائی کے سامنے ٹوٹ چکی تھی اور نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ناظرین،
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔